ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس پر ایران اور اسرائیل کے جنگ کی سلسلے میں اپڈیٹس دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ ضرور جا کر کے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کا ماہانہ مشاورتی اجلاس نہایت خوشگوار اور روح پرور فضا میں منعقد ہوا، جس میں ادارے کے جملہ معزز اراکین و ٹرسٹیز نے شرکت فرمائی ہے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد ادارے کے مختلف امور پر غور و خوض اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کا ایک اہم اور منفرد پہلو یہ رہا کہ اس میں صفا بیت المال کے بانی و مؤسس حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم اور جوائنٹ سیکریٹری مولانا عبداللہ معاذ صاحب کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہونے پر مبارکبادی و تہنیت پیش کی گئی۔ واضح رہے کہ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے خادم الحرمین شریفین کے خصوصی پروگرام ضیوف خادم الحرمین الشریفین کے تحت شاہی دعوت پر حج ادا فرمایا ہے۔ ادارے کی جانب سے دونوں حضرات کو اس عظیم عبادت کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دی گئی اور نیک تمناؤں و دعاؤں سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب نے فرمایا کہ حج کی سعادت صرف مال و منال پر موقف نہیں بلکہ یہ طلب صادق کا ثمرہ ہوتی ہے۔ انہوں نے نہایت مؤثر انداز میں ایک قلی کے حج پر جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اخلاص اللہیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا فصیح الدین ندوی صاحب جنرل سیکریٹری نے اظہار خیال کرتے ہوئے شکر گزاری کی اہمیت و ناشکری کے منفی اثرات پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی۔ مولانا وسیم الحق ندوی صاحب خازن صفا بیت المال نے اپنے خطاب میں حج کے بعد کی زندگی کے روحانی اثرات اور اکابرین کے طرز حیات کا تذکرہ کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ حج کا اثر زندگی بھر باقی رہنا چاہیے۔ مولانا عبداللہ معاذ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس کے ہر عمل سے ابدیت چھلکتی ہے اور بندہ براہ راست رب کے دربار میں حاضری کا شرف پاتا ہے۔ دونوں معزز حجاج کرام نے اس روحانی سفر کے دوران محسوس کی گئی قرب الہی کی کیفیات اور خانہ کعبہ کی پرکیف حاضری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے پرخلوص تاثرات سادگی اور بندگی سے لبریز تھے، جنہوں نے مجلس میں موجود تمام احباب کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ آخر میں دونوں حجاج کرام کی دلسوز دعاؤں پر یہ روحانی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ اجلاس نہ صرف مشاورت کا موقع تھا بلکہ روحانیت، فکری بالیدگی اور اخوت کا ایک عملی نمونہ بھی بن گیا۔ صفا بیت المال کے بانی وسط مولانا غیاث احمد رشادی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو اپنی رضا کے کاموں میں مزید ترقی عطا کرے اور تمام کارکنان و وابستگان کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا کرے اور تمام عملے کو حج بیت اللہ کی سعادت میسر فرمائے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتر پردیش میں وارانسی کے لنکا چوراہے پر منگل کی دیر شب لوگوں کی زبردست بھیڑ جمع تھی۔ وجہ تھی درجنوں دکانوں پر ہونے والی بلڈوزر کارروائی۔ اس بلڈوزر ایکشن نے عالمی شہرت یافتہ چچیا کی دکان پہلوان لسی سمیت 35 سے زیادہ دکانوں کو زمین دوز کر دیا۔ بھکاری پور تراہا سے لنکا چوراہا ہوتے ہوئے وجے مال بھیلو پور تک 4 لین کی سڑک بنانے کے مقصد سے وی ڈی اے وارانسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ تعمیرات عامہ نے لنکا پولیس کی موجودگی میں یہ کارروائی کی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر مسلسل کی جانے والی بمباری کے سبب تلنگانہ کے ایک شخص کی موت ہوئی۔ مہلوک کا نام رویندر ہے جو تلنگانہ کے جگتیال ضلع کا باشندہ تھا۔ موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب ہوئی۔ رویندر اسرائیل میں وزٹ ویزا پر پارٹ ٹائم ملازمت کر رہے تھے۔ مقامی میڈیا سے بات کرتی ان کی اہلیہ وجے لکشمی نے کہا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہمیں ایک روز فون کیا اور بتایا کہ مسلسل ہو رہی بمباری کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی جان گنوا سکتے ہیں۔ ہم نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ڈر کے مارے ہی فوت ہو گئے۔ راجدھانی دہلی میں بدھ کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے عام آدمی پارٹی حکومت کے دور میں ہوئے مبینہ کلاس روم تعمیراتی گھوٹالے کے سلسلے میں بڑی کارروائی انجام دی۔ ای ڈی کی ٹیم نے مختلف ٹھیکیداروں نجی اداروں سے وابستہ 37 مقامات پہ چھاپے مارے۔ ان میں راجندر نگر میں واقع ببر اینڈ ببر آرکیٹیکٹس کا دفتر بھی شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 18 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 35 منٹ تک فون پر بات کی۔ اس دوران وزیراعظم مودی نے امریکی صدر کو پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہندوستان کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کے بارے میں جانکاری دی۔
ساتھ ہی واضح کر دیا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان اب دہشت گردی کی پراکسی وار کی طرح نہیں بلکہ جنگی کارروائی کے طور پر دیکھے گا۔ شہری ہوابازی کے نگراں ادارے DGCA نے ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 بیڑے پر جاری اپنی نگرانی مکمل کرتے ہوئے اسے سیکورٹی لحاظ سے کلیئر کر دیا ہے۔ ادارے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حالیہ جانچ میں کسی قسم کی بڑی حفاظتی تشویش سامنے نہیں آئی اور ایئر لائن کے بوئنگ 787 اور 9787 طیارے موجودہ حفاظتی معیارات پر پورے اترے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ راحت کی بات ہے کہ بڑی تعداد میں ایران میں پھنسے ہندوستانی طلبہ دوحہ کے لیے پرواز بھر چکے ہیں اور آج شب ہی وہ ہندوستان پہنچ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے 110 ہندوستانی طلبہ کو بحفاظت نکال لیا گیا، جن میں بیشتر کشمیری طلبہ ہیں۔ انڈیگو کا خصوصی طیارہ آج دیر شب تقریباً 10:15 بجے ان طلبہ کو لے کر ہندوستان پہنچ سکتا ہے۔ سبھی طلبہ آرمینیا سے دوحہ ہوتے ہوئے دہلی پہنچیں گے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ہوائی اڈے کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ بدھ کی صبح ہوائی اڈہ انتظامیہ کو بم کی دھمکی والا ای میل ملنے کے بعد افراتفری کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہوائی اڈے پر تحفظ کی سخت انتظامات کر دیے گئے تھے۔ تلنگانہ اسپیشل پروٹیکشن فورس، سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس اور دیگر سلامتی ایجنسیاں حرکت میں آ چکی تھیں۔ پاکستان کے جیکب آباد کے پاس ریلوے ٹریک پر ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دوزار دھماکے کے بعد جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ یہ ٹرین پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے ریلوے ٹریک پر 3 فٹ چوڑا گڈھا بن گیا اور قریب 6 فٹ لمبی پٹریاں پوری طرح تباہ ہوئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریلوے سیکورٹی ایجنسیاں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں۔ ایئر انڈیا کی دہلی سے انڈونیشیا کے مشہور سیاحتی مقام بالی کے لیے روانہ ہونے والے پرواز AI-2145 آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے دہلی واپس لوٹ آئی۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں تصدیق کی یہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے بلند شہر میں دردناک حادثہ پیش آیا۔ یہاں ایک کار پلیا سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے بعد اس میں آگ لگی۔ حادثے میں کار پر سوار 5 افراد زندہ جل کر موت کے آغوش میں چلے گئے۔ موقع پر پہنچی پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر جانچ شروع کر دی۔ بہار میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آسمانی بجلی نے قہر پر پکڑ رکھا ہے، جس میں 12 لوگوں کی موت ہونے کی خبریں ہیں۔ وہیں واقعات میں 1 درجن سے زیادہ افراد بری طرح سے جھلس گئے، جن کا علاج مقامی اسپتال میں چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آسمانی بجلی گرنے سے ہوئی اموات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سبھی مہلوکین کے اہل خانہ کو فوری طور پر 4 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی افسروں کو ہدایت کی ہے۔ ساؤتھ دہلی سائبر پولیس نے ایک بڑے سائبر فراڈ کا پردہ فاش کرتے ہوئے USDT کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں روپے کی ٹھگی کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں 6 افراد کو حراست میں لیا، جن کے قبضے سے 5 موبائل فون، 1 لیپ ٹاپ اور 4 بینک بکس برآمد ہوئے ہیں۔ بارہمولہ پولیس نے کم وقت میں لال پورہ میں ایک 8 سالہ بچے کے قتل کا معاملہ حل کر لیا۔ کنزر پولیس نے SHO کی سربراہی میں فوری کارروائی کرتے ہوئے باریک بینی سے تحقیقات کر کے اس کیس کے تحت پہنچے ایک لڑکے کو گرفتار کیا، جس نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا۔ اس کے حوالے سے بارہمولہ پولیس نے پریس ریلیز بھی جاری کیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ 12 جون 2025 کو پولیس اسٹیشن کنزر کو ایک نابالغ لڑکے کے بارے میں اطلاع ملی، جس کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور بانڈا محلہ لال پورہ کا رہائشی تھا، جو اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک کھیت میں بے ہوش پایا گیا تھا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ایک مسلم لیکچرر کو ضمانت دے دی، جسے پہلگام حملے کے بعد شیئر کی گئی ایک پوسٹ پر ABVP کی مہم کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ کسی شخص کو محض ایسے پیغامات اور ویڈیوز کو آگے بڑھانے کے لیے غیر معینہ مدت تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، جس سے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ حیدرآباد کے ملے پلی نامپلی میں آج حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب رکن اسمبلی ماجد حسین نے مسجد ابراہیم کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ماجد حسین علاقے میں واقع مسجد ابراہیم سے متعلق زمینی تنازع کے بعد احتجاج کیا اور امن و امان کی برقراری کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ایران و اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ ایران نے ملک بھر میں مقبول میسیجنگ ایپ واٹس ایپ پر پابندی عائد کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر اس ایپ کو اپنے موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن IRIB کی رپورٹ کے مطابق حکام کا دعوی واٹس ایپ صارفین کے ذاتی ڈیٹا، آخری معلوم لوکیشنز اور کمیونیکیشن ڈیٹیلز کو جمع کر کے اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے منگل کے روز عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے فون سے واٹس ایپ کو ہٹا دیں، کیونکہ ایپ مبینہ طور پر ایران کے قومی مفادات کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ غزہ کی مظلوم سرزمین پر قابض اسرائیل کی جانب سے انسانیت سوز نسل کشی کا سلسلہ آج بدھ کو 621ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ قابض فوج ہوائی اور زمینی حملوں کے ذریعے
فاقہ کش اور بے گھر فلسطینیوں پر قیامت ڈھا رہی ہے، جبکہ امریکہ کی سیاسی اور عسکری پشت پناہی عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور بے حسی ان مظالم کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ درندگی کا ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ آج بدھ کی صبح پیش آیا، جب جنوبی غربی اردن کے علاقے بیت لحم کے قصبہ اولولجہ میں قابض اسرائیل کے فوجیوں نے ایک نہتے فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ جرمنی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے بڑھتے واقعات نے ہوشربا صورت اختیار کر لی ہے۔ مسلمان ہونے کی سزا اب نہ صرف اذیت بن چکی ہے بلکہ اسے جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لرزہ خیز انکشاف ایک جرمن تنظیم کلیم کی سالہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی نگرانی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2024 کے دوران اسلاموفوبیا کے 3080 سنگین واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ سن 2023 میں تعداد 1926 تھی۔ اعداد و شمار صرف اتنا اضافہ ہی نہیں بلکہ شدت اور سنگینی بھی خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرٹس نے ایک چونکا دینے والا اور شرمناک اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ قابض ظالم اسرائیل یورپ اور مغرب کی طرف سے ایران میں گندا کام انجام دے رہا ہے۔ اس اعتراف نے نہ صرف مغربی دوہرے معیار کو بے نقاب کیا بلکہ سامراجی سوچ کو بھی عکاسی کی ہے کہ جس کے تحت مسلم دنیا پر ظلم کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جاری صورتحال کو انسانیت کی اجتماعی ضمیر پر ایک دھبا قرار دیا۔ جنرل اسمبلی کے 10ویں ہنگامی خصوصی اجلاس کے دوبارہ آغاز کے موقع فلسطین کی صورتحال پر پاکستان کی مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 55,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 18,000 بچے اور 28,000 خواتین شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی